اسلام تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری جو رہنمائی کرتا ہے تو وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ بچوں کو آپ رزق حلال کمانے کی تلقین 100% کریں گے، انہیں اس فن سے ضرور آگاہ کریں کہ وہ کبھی کسی کے دستے نگر نہ رہیں، کہیں انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن ان کی روحانی، اخلاقی، مذہبی تربیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے لگائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایسے اسباب اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ کہیں وہ جہنم کے راستے پر نہ پڑ جائیں۔ ان ساری راہوں کا انہیں تعین کر کے دو جو جنت کی طرف جاتی ہیں۔ ان کی جو اخلاقی زندگی ہے، ان کے کردار و عمل کا جو حسن ہے، اس کے لیے تم اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ہمارے ہاں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو بار بار اسی بات کی طرف گامزن کرتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں تو اس طرح کی دیتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا دیکھو کتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بیٹا دیکھو کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، اور فلاں کا بچہ دیکھو کتنا شہرت پا گیا ہے۔ تو پہلے تو مثالیں ہی دنیا داری کی، اور اگر دین کے لیے ہم قائل کرنا بھی چاہتے ہیں تو کچھ مثالیں سنا کر، کچھ باتیں بتا کر، کچھ تقریر سنا کر۔ تو یاد رکھیے گا، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر عمل چلتا ہے۔ بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو دینی اور روحانی زندگی گزارنی پڑے گی۔ بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتا بھی دیکھنا پڑے۔ اگر اس کا کاروبار کم ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، تو جس طرح وہ اسے پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں، کاش ایسا ہو نا کہ کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور بچے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کہے پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں روحانی زندگی جب ہم گزاریں گے تو بڑی جلدی ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ فصل گندم کی بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے، لیکن پتر تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے سارے دینی، روحانی، اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں۔ میرے پاس لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں تو ایک جملہ وہ اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے نا کہ بچے کی وجہ سے حافظ قاری علامہ صاحب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، تو اور بھی تو کئی چیزیں بخشش والی ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرف بھی تو آپ غور فرمائیں۔ آپ کسی اور کے ذریعے سے جو بخشش چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ ہم رب سے دعا کریں تو اللہ ہماری وجہ سے کسی اور پر بھی فضل فرما دے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ ہم کوئی سویرے اٹھ کے کچھ مصلی کو، عبادت کو، اللہ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے۔ کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگ کے گاؤں میں سویا کرتے تھے، تو ایک بچہ، ایک نوجوان
موٹر سائیکل پہ نا اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا، تو وہ لاڈلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی، تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا ہے، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن اکھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے۔ تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے صحیح کی ہویا سو۔ میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے، تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری والدہ نے مینوں تھپکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ، تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کردے۔ میں اب صاحب اولاد ہوں، تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا؟ میں نے چھوڑ دیے سارے کام، چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا، ان کے انداز بڑے شستہ بڑے صاف ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے۔ میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا، تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا۔ میں نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا، اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے۔ تو مجھے تو کھانا بھول گیا، میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ وہ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا، کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے۔ کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے، پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے۔ یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں، اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا، تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا، او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا۔ کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے، اس نے تجھے سونا بنایا، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پشتی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے،
تو اپنے قد سے بھی پیار کر، تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر، تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر. اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا، باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا. تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے، اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں. ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے. اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منوں ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، افراد ہے، لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے. تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے، تو سو رہا ہے، تو جاگتا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں، تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا. اپنی قدر کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیت پنہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا. اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار، کام نہیں بھی ملتا. اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہے تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ، اپنا حسن تو دیکھ، اپنی سوچ تو دیکھ، تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس نے کمال کر دیا ہے. قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے، تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا، یہ بھی رب کی تخلیق کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا، حج نہیں کر دی. کیا حسن کے جلوے، کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی. اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا. تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے. تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں. تو ان کی اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، دو انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں. ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے. اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائڈ سے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا. بچوں کو اخلاق کا، آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے. ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر، محفل سے واپس آ کر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی، آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی. تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں، یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے. یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے. الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے. ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی. ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں. بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے. سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو. اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ، کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے.
اب کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی، میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھائی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں، افراط اور تفریط سے پاک۔ بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں، اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا۔ آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا۔ اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، چونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی، اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہے، تسی فلانے نال کھیڈن ڈے سو،
حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا کہ تو گورنر کا پتر ہے۔ اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا۔ چھوڑ دو، کمی اور چودھری کی تقسیم، تمہاری اولادیں بچ جائیں گی۔ چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا۔ محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے۔ تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔